ایک ڈریم تھا جس میں اللہ نے پہلی بار مجھ سے بات کی، اسی میں اللہ نے ان وعدوں کا ذکر کیا تھا۔ وہ ڈریم مجھے آیا تھا 94 میں۔ تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ قاسم، جو وعدے میں نے تیرے ساتھ کیے ہیں میں ان کو پورا کر دوں گا، اور اگر میں اپنے وعدے نہ پورے کر سکا تو میں تمام جہانوں کا بادشاہ نہیں ہوں۔ تو یہ جو اللہ کے ورڈ تھے وہ آج بھی مجھے ہو بہو ویسے ہی یاد ہے۔ تو اب میں یہاں پہ یہ سمجھتا رہا کہ اللہ کے وعدے بس یہ ہیں کہ مجھے ایک لڑکی بھی تھی جو ڈریمز میں آتی تھی، تو مجھے بس یہی رہا تھا کہ اللہ کے وعدے یہ ہیں کہ میری اس سے شادی ہو جائے گی اور ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی بس۔ تو میرا کبھی دوسری طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ جو ڈریمز اللہ نے مجھے قیامت سے ریلیٹڈ دکھائے ہیں، جس میں آپ کہہ لیں میجر سائنز آف قیامہ، یاجوج ماجوج، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر قیامت کے دن کے ڈریمز، تو میرا اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا۔ اور یہ مجھے ڈریمز آئے تھے 2003 سے 2005 کے بیچ میں، اس طرح کے بہت زیادہ ڈریمز آئے جو دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج اور سائن آف قیامہ، یہ جو غزوہ ہند اور جو قیامت کے دن کے بارے میں ڈریمز تھے۔ تو میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ اللہ کے وعدے یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو 2013 میں جب وہ لڑکی مجھے چھوڑ گئی اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ وہ مجھے نہیں ملنے والی، تو پھر میں میری ڈریم کی طرح کی سچویشن، میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ میرا تو سارا میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی ہے، تو اب جو وقت گزر گیا وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ جنوری 2014 میں اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ قاسم، میں نے اس لڑکی کے ذریعے تیری 20 سال آزمائش کی، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے تو نہیں ہے۔ تو میں ڈریم میں میں نے اللہ سے ایک طرح سے گلہ بھی کیا کہ آخر تم نے ایک لڑکی کے ذریعے مجھے کیوں آزمایا؟ تو اللہ نے کہا، قاسم، میں نے تیرے اتنے سال آزمائش کرنی ہی تھی، چاہے اس کا طریقہ کچھ بھی ہوتا، تو تم اب گھر جاؤ اور گھر جا کے تو آرام کرو، اور میں پھر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو 20 یا 22 اپریل 2014 اس میں اللہ نے پہلی بار مجھے کہا کہ قاسم، جو خواب میں نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو، میں دنیا والوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ تم کون ہو۔ تو جب میں صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا عجیب سا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ تو ایسا حکم ہے کہ وہ اگر میرے گھر والے یقین نہ کریں تو جو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیسے یقین کرے گا ان ڈریمز پہ۔ تو بہرحال پھر میں نے کہا کہ میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ویٹ کرتا ہوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ بھی کوئی 7 دن ہفتہ 10 دن بعد ڈریمز میں آئے، تو انہوں نے بھی مجھے وہی کہا کہ جو خواب اللہ نے تمہیں دکھائے ہیں وہ لوگوں سے بیان کرو۔ تو چونکہ اب اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے مجھے وہی حکم دیا، تو میرے پاس پھر کوئی اور چوائس ہی نہیں تھی۔ میں نے پھر وہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے ای میلز کے تھرو اپنے گھر والوں سے ادھر ادھر، تو کسی نے یقین ہی نہیں کیا۔ تو پھر ستمبر میں نے تقریباً وہ ای میلز کے تھرو بھی یہ ڈریمز شیئر کرنا چھوڑ دیے۔ تو پھر اکتوبر 2014 میں ایک خواب میں اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ یا اللہ، ان خوابوں پہ کوئی یقین نہیں کرنے والا اور میں صرف اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ نہیں قاسم، جب میں کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو پھر میں اس کو کر کے چھوڑتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ انٹرنیٹ کو بلاتا ہے اور انٹرنیٹ کو حکم دیتا ہے کہ جو قاسم کے خواب ہے نا، یہ پوری دنیا میں پھیلاؤ، تو وہ پھر وہ دنیا میں پھیلاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں نے کرتے کرتے جنوری 2015 میں ڈریمز کو آن لائن شیئر کرنا شروع کیا۔ وہ بھی ایک تو اس ڈریم سے مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا، اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی دسمبر کے شروع میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک ہی رات میں 2 بار آئے، اور انہوں نے مجھے یہی کہا کہ قاسم، اپنے خواب لوگوں سے بیان کرو، پاکستان کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے۔ تو وہ ایک ہی رات میں 2 بار آئے، تو میں نے جب بھی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں 2 بار خواب میں آئے تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مجھے وہ کام کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ پھر میں نے جنوری 2015 میں سٹارٹ کیے ڈریم شیئر کرنا۔ تو وہ اتنے کمنٹس بیچ میں نیچے اتنے برے کمنٹس آئے، تو میں نے کہا میں نے اس کام کے لیے تو نہیں یہ ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تھے۔
کہ لوگ مجھے برا بلا کے ہیں. تو وہ پھر میں نے جنوری کے اینڈ تک نا پکا فیصلہ کر لیا کہ میں ان خوابوں کو نا شیئر کرنا بند کر دوں گا. تو پھر 8 فروری 2015 اس میں ڈریم میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور ان کی آواز جو تھی نا وہ بہت ہی افسردہ تھی، کہ ایسے جیسے اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ ان کے لیے یعنی بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر مجھے کہا کہ قاسم، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اور تم اس کام کو مت چھوڑو اور اس کو کرتے رہو، اور اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو. تو میں جب صبح اٹھا تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان بھی حاضر ہے، تو یہ تو صرف برے کمنٹس ہیں. تو پھر میں نے کنٹینیو کیا اس کو کام کو، لیکن پھر بھی دل میں تھا میرے کہ لوگ کیا کہیں گے، یعنی اس طرح سے، کیونکہ وہ کمنٹس بہت ہی برے ہوتے تھے، یعنی ابھی بھی برے ہی کرتے ہیں کمنٹس. تو پھر مارچ 2015 میں اللہ نے ایک خام میں کہا، یعنی اس میں ایک اللہ مجھے کہتے ہیں کہ قاسم ان اندھیروں میں کب تک پڑے رہو گے، باہر نکلو اور اس جگہ کو تلاش کرو جو میری رحمتوں اور برکتوں سے بھری پڑی ہے. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے ان اندھیروں سے باہر نکالنے آیا ہے. تو جب میں باہر جاتا ہوں اپنے گھر سے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں 8-10 کے بھوکے شیر بھرے سائز کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو میں گھر کے اندر بھاگتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ یہ تو مجھے ویسے ہی کچا کھا جائیں گے. تو میں نے پھر اندر آ کے اللہ سے بھی کہا. تو اسی دوران وہ پھر 3 کتے ہوتے ہیں وہ جو کھڑکی سے اٹیک کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ فینس لگی ہوتی ہے تو وہ وہیں سے ٹکرا کے تو پیچھے ہو جاتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ تیرے سامنے انہوں نے میرے اوپر حملہ کیا اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیر مجھے کچھ نہیں کہیں گے. تو پھر اللہ ہے ان کو مار دیتا ہے، اور پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم یا تو وہ کام کرو جس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، یا پھر ان اندھیروں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہو، اور تم میرا یقین کرو میں تمہاری حفاظت کروں گا اور تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا. تو یہ کہہ کے اللہ وہاں سے چلا جاتا ہے. اب میں ادھر دیوار پہ نیچے بیٹھ کے تو سر ٹانگوں میں دبا کے تو سوچتا رہتا ہوں کہ، اور کہتا ہوں کہ میں ادھر بھی اگر رہوں گا تو موت مجھے یہاں بھی آ جانی ہے، لیکن جیسا کہ اللہ مجھے کہتا ہے کہ وہ میری حفاظت کرے گا تو مجھے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور باہر نکلنا چاہیے. تو پھر میں وہ باہر نکلتا ہوں، تو وہ کرتے کرتے اللہ مجھے بچاتے رہتا ہے اور میں اس جگہ پہنچ جاتا ہوں. تو پھر اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں تمہاری منزل تک باحفاظت پہنچاؤں گا؟ تو پھر میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہاں یا اللہ تو نے اپنی باتیں سچ کر دکھائیں. تو یہاں پہ پھر میں کہتا ہوں اللہ سے کہ اب میں کل اپنے جتنے بھی میرے کام ہوئے میں وہ سارے کر لوں گا. تو پھر یہاں پہ اللہ سیریس ہو کے نا مجھے کہتا ہے اچھا قاسم، تو پھر میں بھی اس کے بعد قیامت قائم کر دوں گا.